شب بارات کی رات اس نے فصیح کی اچھی نوکری کی بھی دعا کی تھی۔ نیند سے بوچل ہوتی آنکھوں کے ساتھ حلق میں پیاس کا احساس جاگا تو ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونے سے پہلے وہ کمرے میں پانی کا جگ ضرور رکھتی تھی۔ پانی کے لیے آدھی رات اٹھ کر باہر برآمدے تک جانا اسے مناسب نہیں لگتا تھا۔ پلاسٹک کے جگ سے اسٹیل کے گلاس میں پانی ڈال کر اس نے منہ سے لگایا اور ایک سانس میں ہی گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھا۔ وہ بیڈ تک جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ نظر باہر سے آتے فصیح پر پڑ گئی۔ وہ مسجد سے واپس آیا تھا۔ اس نے سب کو نماز پڑھتے دیکھ کر سوچا وہ بھی وہیں ان کے ساتھ ہوگی جیسے پچھلے کئی دنوں سے تھی۔ اسی لیے بے دھڑک اپنے کپڑے لینے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھا تو گھبرا کر چہرہ موڑ لیا۔ معاف کیجیے گا، میں سمجھا یہ ادھوری بات پوری نہیں ہوئی۔ نظر پلٹنے تک ذہن نے اسی پری پیکر سے شناسائی ڈھونڈ لی تھی۔ فصیح حیدر کی خاطر گھڑی پر وقت ٹھہر گیا تھا۔ بہتی ساعتیں منجمد ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک ایک نقش بصارتوں سے چرا کر دل میں چھپا لیا تھا۔ وہ پہلا روپ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ سنہری آنکھیں جیسے ستاروں سے چمک مستعار لے کر بنائی گئی ہوں۔ ان آنکھوں میں تحیر تھا۔ گلابی ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے بند ہوئے اور پھر سیاہ پلکوں نے ستاروں کی چمک کو ڈھانپ لیا۔ کچھ چاہیے؟ سب کچھ؟ کیا مطلب؟ لرزاں پلکیں لمحے بھر کے لیے اٹھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں مچلتے شوق کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً جھک گئی۔ کچھ نہیں۔ مسکراتے لمحوں کی شرارت پر وہ بھی مسکرایا اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے لیے وہ آج بھی ہیلے کالج کے باہر چکر کاٹتا تھا۔ وہ جانتا تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے تعلیمی ادارے بند ہیں، مگر پھر بھی کہیں دل کے کسی کونے میں خیال بستا کہ شاید وہ وہاں سے گزر رہی ہو یا کسی بہانے سے دکھائی دے جائے۔ پہلی بار بھی اس نے اسے دانستہ نہیں دیکھا تھا۔ اماں نے اسے ہمیشہ یہی سمجھایا تھا کہ دوسری لڑکیوں پر نظر اٹھنے لگے تو سوچ لینا اپنی بہنوں پر ویسی نظر برداشت ہو جائے گی۔ اس بات نے اس کی نظر اور خیالات کو باندھ رکھا تھا، مگر اس روز پتہ نہیں کیسے نظر اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں مل جائے گی۔ اس رات اسے ساری رات جاگنا تھا۔ ہاں، مگر وہ بے خبر تھا کہ اندر بیڈ پر کروٹیں بدل بدل کر سونے کی کوشش کرنے والی کا قرار بھی وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنے دن اس سے انجان رہنے والا، اپنے گھر میں اجنبیوں کی طرح داخل ہونے والا، اس سے سامنا ہونے پر کیسے بے اختیاری سے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اندھیرے میں کئی جگنو ڈیرا ڈالے بیٹھے ہوں۔ اس سانولے چہرے پر خوشیوں کی وہ تحریر تھی جو اس نے پڑھ تو لی تھی، مگر مطلب سے آشنا نہ ہو سکی تھی۔ ساری رات اگرچہ ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، مگر سحری کے وقت کسی کے جاگنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گئی تھی۔ اماں سحری کے لیے روٹیاں بنا رہی تھیں اور شمسا دیسی گھی لگا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ رہی تھی۔ سامیہ ابا کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی اور نوریا لسی بناتے ہوئے فصیح کے پاس بیٹھی تھی۔ جھجکتے ہوئے وہ بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ فصیح نے ایک بار نظر اٹھا کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کی نظر کی تھی۔ اس نے گھبرا کر رخ موڑ لیا۔ بھایا، میری لسی ابھی نکال دیں؟ آپ مکھن نکال دیتے ہیں اور مجھ سے لسی پی نہیں جاتی۔ سامیہ اسٹیل کا بڑا سا گلاس لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پہلے 2 جگہ لسی بنتی ہے، اب 3 جگہ بنا کرے گی۔ چپ کر کے اپنے ابا کے پاس جا کر بیٹھ، جو بھی بنے گی پی لینا۔ اماں نے روٹی توے پر ڈالتے جواب دیا تھا۔ سامیہ منہ بنا کر گلاس وہیں رکھ کر اٹھ گئی تو نظر بچا کر فصیح نے لسی کا گلاس بھر کر ایک طرف رکھ دیا۔ روٹیاں بن چکنے کے بعد وہیں چٹائی بچھا کر شمسا نے سب کے لیے سحری لگانا شروع کی۔ صبا کے آگے بھی اس نے سالن اور دہی کی کٹوری کے ساتھ لسی کا بڑا سا گلاس اور چنگیر میں گھی سے چوپڑی روٹی رکھی تو وہ بے چارگی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بات اگر ایک وقت کھانے کی ہوتی تو وہ چپ چاپ 2-4 لقمے کھا کر اٹھ جاتی، مگر اس کھانے کے آسرے پر اس نے سارا دن گزارنا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ روزے رکھ رہی تھی، تو روزہ اس کے لیے ویسے بھی مشکل شے تھا۔
اسے مزید مشکل بنانے کا ارادہ ترک کر کے وہ آہستگی سے شمسا کی جانب جھکی۔ میں یہ گھی والی روٹی نہیں کھاتی۔ اوہو، تو پہلے بتانا تھا۔ اچھا چلو، میں بناتی ہوں تمہارا پراٹھا۔ نہیں، سادہ روٹی بنا دو پلیز۔ اچھا، میں بناتی ہوں۔ سب نے کھانا شروع کر دیا تھا، بس ایک وہ تھی جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کسی کا گلاس اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لیا اور پھر اٹھ کر غسل خانے کی طرف بھاگی۔ میٹھی لسی اس نے کبھی پی ہی نہیں تھی۔ پسند نہ ہونا الگ بات تھی، اسے یہ سخت ناپسند تھی۔ کلی کر کے شرمندہ شرمندہ سی وہ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اماں نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو روزہ مت رکھو، یوں ہی سارا دن پریشانی ہوگی۔ نہیں، میں میٹھی لسی نہیں پیتی اور مجھے نہیں پتا تھا لسی میٹھی ہے۔ شرمندگی سے وہ زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی، جبکہ فصیح کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے بھی میٹھی لسی پسند نہیں تھی، اس لیے جب وہ لسی بناتا تو ایک جگ سب کے لیے میٹھی بناتا اور دوسرا جگ اپنے لیے نمکین۔ محبوب کی کوئی عادت مشترک نکل آئے تو اس کی خوشی کیا ہوتی ہے، یہ اس وقت کوئی فصیح کے چہرے سے جان سکتا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں نوریہ، بہن کو لسی اور بنا دو۔ اس سے پہلے کہ اماں کے کہنے پر نوریہ اپنی جگہ سے اٹھتی، فصیح اٹھ گیا۔ یہ لے لیں، میں نے کر لی سحری۔ سلور کا بڑا سا مگ نوریہ کے سامنے رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تو نہ جانے کیوں صبا کو ایسا لگا کہ اس نے جان بوجھ کر لسی اس کے لیے چھوڑی ہے۔ پچھلی رات جب وہ اچانک کمرے میں آ گیا تھا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اب اس کا ایسے اٹھ جانا اس کے دل میں گدگدو ہونے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے خوشی کا ذائقہ چکھا تھا، ذات کا ثبات پایا تھا اور دل چاہتا تھا وہ یہیں ساری عمر گزار دے۔ یہاں سے جانے کا دھڑکا تو دل کو لگا ہی ہوا تھا، لیکن اس روز اور آنے والے کتنے روزے اس نے افطاری کے وقت سچے دل سے یہیں رہ جانے کی دعا کی تھی۔ 12ویں روزے کی افطاری محلے کے کسی گھر میں تھی۔ اماں نے سب کے ساتھ اسے بھی چلنے کا کہا تھا، لیکن اس کے دل میں خوف تھا، دیکھ لیے جانے کا، پہچان لیے جانے کا۔ اس نے قطعیت سے انکار کر دیا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ کر آئیں افطاری، تھوڑی سی دیر کی تو بات ہے۔ اتنے دنوں سے کسی نے اس پر کوئی زور نہیں دیا تھا، کسی بات پر اصرار نہیں کیا تھا۔ یہاں اس کی ایک نہیں چلی تھی، شمسا بہن کو اپنی نئی چادر نکال دے، کہہ کر اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سب جانتے ہیں تم ہمارے گھر مہمان آئی ہو، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ شک پیدا ہوتا ہے اور جو بات نہیں ہونے والی وہ بھی ہوتی ہے۔ اماں کی بات پر اس نے آنسوؤں کو دھکیلتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اثر ادا کر کے وہ فوراً ہی افطاری والے گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر اگرچہ پکا تھا، لیکن بنا پلستر کی دیواریں اور سیمنٹ کے فرش کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان سے گھر والوں کی مالی حالت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ وہ تو جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ شمسا اور نوریہ کے ساتھ سامیہ بھی بڑھ بڑھ کر کام کروا رہی تھی۔ بیٹھک میں آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ بنانے کے لیے صوفے کرسیاں وغیرہ نکلوا کر صحن میں ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ چھتے ہوئے صحن میں ایک جانب دریاں بچھی ہوئی تھیں، ان پر ترتیب کے ساتھ مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اسٹیل کے برتن رکھے جا رہے تھے۔ محلے کے باقی گھروں سے برف لائی جا رہی تھی، باورچی خانے سے کھانے کی ملی جلی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، اس کے ساتھ ہی لڑکیوں کی دبی دبی ہنسی اور کڑکڑاتے گھی کی آوازیں بھی۔ اس کے لیے یہ سب بالکل نیا اور خوبصورت تھا۔ زمانے کو برا بھلا بولنے والوں نے ایسی کسی گلی میں چکر نہیں لگایا ہوگا جہاں آج بھی دکھ، درد اور خوشیاں سانجھی تھیں۔ لکڑی کے پایوں والی پان کی چارپائی پر اماں اور انہی کی عمر کی 2-3 خواتین براجمان تھیں۔ وہ دری پر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی اس کے پاس بڑی سی چنگیر اٹھائے آ گئی۔ اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ دھنیا میرے ساتھ بنوا دو، دہی بھلوں کے لیے چٹنی کوٹنی ہے اور سبھی بھولے بیٹھے ہیں۔ بے تکلفی سے کہتے وہ اسی کے برابر میں بیٹھ گئی تو خاموشی سے اس نے اس کی دیکھا دیکھی نرم ٹہنیوں کے ساتھ لگی پتیوں کو توڑ توڑ کر الگ کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کی رفتار بہت سست تھی، لیکن وہ کر رہی تھی۔ توبہ، اتنی گرمی، میں نقاب چڑھا کر بیٹھی ہوں، اس طرف کوئی نہیں آنے والا، تم اتار دو اسے۔ دوپٹے کے پلو سے گردن پر آیا پسینہ صاف کرتے اسے اچانک ہی صبا کے نقاب کا خیال آیا تھا۔ دروازے کی طرف سے رخ موڑ کر اس نے نقاب نیچے کیا۔
اس لڑکی کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس کی بے حد سفید رنگت والے چہرے پر گرمی کی شدت سے سرخ نشان بن رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ روب حسن سے سحر زدہ اس کا طرز خاطب از خود بدل گیا تھا۔ میں مہمان ہوں، بدقت جواب دیتی صبا نے اس کا ٹھٹک کر رکنا اور غیر محسوس انداز میں چنگیر کو اپنی طرف کھینچنا بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ آپ ادھر کمرے میں چلیں، یہاں پنکھے کی ہوا اتنی نہیں لگ رہی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ اسے کمرے میں پہنچا کر وہ سیدھا باورچی خانے میں سموسے تلتی شمسا کے سر جا پہنچی۔ یہ جو گوری سی سبز آنکھوں والی لڑکی ہے، یہ تمہاری مہمان ہے نا؟ شمسا نے فخر سے سر اس بات میں ہلایا۔ بہت پیاری ہے یہ تو، میں تو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ اتنی پاگل ہوں، میں نے تو اسے دھنیا بنانے بٹھا دیا تھا، وہ تو ایسی ہے جیسے اسے تشبیہ کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا۔ پری جیسی لگتی ہے، سچی، اور ہے بھی اتنی ہی اچھی۔ میرا بڑا دل ہے اس کی اور بھیا کی شادی ہو جائے۔ شوکیس میں سے نکالے برتن کھنگالتی سامیہ نے شمسا کے سر پر گویا بم پھوڑا تھا۔ شمسا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ فوراً سر جھکائے اپنے کام میں لگ گئی۔ یہ رہتی کہاں ہے اور تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ کتنے بھی سوالوں کے جواب دے لیتی، یہ سوال یہاں ختم ہونے والے نہیں تھے، بلکہ ہر سوال کے جواب سے کتنے ہی سوال جنم لیتے تھے۔ اس کے حسن کے قصے سن کر کم و بیش درجن لڑکیوں نے باری باری اس کمرے کا رخ کیا تھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ نے یوں ہی سرسری بات کرنے کی کوشش کی اور کچھ محض دیکھ کر واپس آ گئیں۔ اس شام محلے بھر کی لڑکیوں میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ کتنا میٹھا بولتی ہے، اس کے ہاتھ بھی ایسے ہیں جیسے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اصلی ہے، یہ لینز لگائے ہیں۔ ان کی باتوں میں پرجوش تجسس تھا۔ وہ سادہ دل لڑکیاں اس سے حسد یا جلن نہیں محسوس کر رہی تھیں، بلکہ وہ تو شمسا اور نوریہ کی قسمت پر رشک کر رہی تھیں کہ ان کی اماں کے کسی بھائی کی بیٹی اتنی خوبصورت، اتنی اچھی ہے۔